حبيبك خير الخلق. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحابه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي وكان عمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والحمد لله رب العالمين. دنیا عدالت میں تیرا نام رہے گا، فاروق تیرے نام سے اسلام رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان، کرم اور فضل کہ جس اللہ نے ہم سب کو ایمان کی نسبت سے ایمان والے گھروں میں پیدا فرمایا، اور مزید یہ کہ اللہ نے کچھ دیر ہمیں نماز سے قبل یہاں پر بیٹھ کر دین کی غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ رب العزت ہماری ان فکروں کو، ہماری آنے کو، بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. دنیا میں ہم سب کی ہدایت اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ اسلامی اعتبار سے آخری مہینہ، اس اسلامی سال کا آخری مہینہ چل رہا ہے، اور 2-3 دن کے بعد ایک نیا سال، ایک نیا اسلامی مہینہ شروع ہو جائے گا. گزشتہ کچھ جمعہ سے دین اسلام پر دی گئی قربانیوں کا تذکرہ ہوا. اس کے تعلق سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت بیان کی گئی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے ساتھ ان کی شہادت کا مختصر پس منظر بھی بیان ہوا. ایک نیا سال، نیا مہینہ جو اسلامی اعتبار سے مسلمانوں کے لیے محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے. یہ محرم الحرام، اور اس محرم الحرام کی یکم تاریخ، 1 تاریخ، اور اس 1 تاریخ کو ایک عظیم ہستی کی شہادت درج ہے کہ اس سیرت کو ادھورا چھوڑے ہوئے یا ادھورا چھوڑتے ہوئے آگے نکل جانا نہ یہ ہمیں تاریخ بتاتی ہے، نہ یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم مجمعین کا تذکرہ ہمارے دلوں کی مضبوطی کا سبب بن سکتا ہے اگر ہم اس نیت سے سنیں اور اس نیت سے بولیں کہ یکم محرم الحرام مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اور اسی طرح 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ ماں ان کے 72 ان کے قبیلے والے، 72 ان کے خاندان والے
کہ ان کی شہادت 10 محرم الحرام کو ہوئی ہے۔ محرم کے سلسلے میں یہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ محرم کا یا یوم عاشورہ کا یوم عاشورہ کی یہ فضیلت یا کربلا کا وہ پس منظر وہ بھی سامنے آتا ہے۔ اس سے پہلے ایک عظیم شہادت جو اسلامی تاریخ کو رنگین کیے ہوئے ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا، ان کے بعد ایک سلسلہ آگے چلا کہ یکے بعد دیگر صحابہ آتے رہے اور اسلام قبول کرتے رہے، مگر وہیں پر اسلام کے خلاف ایک بڑی عظیم طاقت کہ جو اسلام کو روکنے میں لگی رہی، کہ اس طاقت میں کہ 2 نام بڑے مشہور تھے، ایک عمر بن خشام اور ایک عمر بن خطاب۔ یہ 2 نام بڑے مشہور کہ جن 2 ناموں کی وجہ سے اس جماعت کو ایک عظیم طاقت میسر تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ یا اللہ اسلام کو عظمت عطا فرما 2 عمر میں سے کسی ایک کو دے کر، اور وہ 2 عمر عمر بن حشام اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عمر بن حشام یہ ابو جہل کا اصل نام، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے لیے دعا فرمائی یا اللہ اسلام کو عظمت عطا فرما، شان و شوکت عطا فرما ان دونوں میں سے کسی ایک کو دے کر، کہ اللہ نے وہ دعا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول فرمائی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں، ان کے حق میں۔ ایک عظیم واقعہ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے نکلے اس ارادے سے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کروں گا۔ یہ ارادہ گھر سے لے کر نکلے تھے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے صحابہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیجئے ہم اس کو روکیں، کیونکہ ارادہ عجیب و غریب معلوم ہو رہا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، آ کر کے اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور یہ اسلام قبول کرنا اسلام کی ایک عظیم فتح تھی کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، باقی جو صحابہ جو مسلمان تھے انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ اب مسلمانوں کو نہیں بلکہ اسلام کو اللہ نے ایک عظیم فتح نصیب فرمائی ہے، وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں۔ اس وقت تک معاملات ایسے تھے کہ صحابہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کی دعوت دیا کرتے، جو کلمے کا سیکھنا سکھانا ہوا کرتا تھا، وہ بھی خفیہ طریقے سے چھپ چھپ کر، کوئی مکان مختص کر لیا ہے اس کے لیے کہ وہاں صحابہ جمع ہوتے ہیں، کلمے کی تعلیم اور باقی تعلیم و تربیت کا جو سلسلہ تھا وہاں چلتا تھا چھپ چھپ کر کے۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کیے ہیں، روایتوں میں آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا حق پر نہیں ہیں؟ ہم حق پر نہیں ہیں کہ ہم چھپ چھپ کر کلمے کی دعوت دے رہے ہیں، چھپ چھپ کر ہم تعلیم دے رہے ہیں، کہ ہم حق پر نہیں ہیں؟ آج کے بعد ہم یہ جو ہمارے معاملات ہیں، ہماری جو عبادتیں وہ چھپ کر نہیں ہوں گی، اعلان اعلان کیا جائے گا۔ اب اسلام اور مسلمانوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے، باہر نکلے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ تمام ان سرداروں کو، تمام ان بتوں کے پوجا کرنے والوں کو ایک ساتھ جمع کر کے اعلان کیا کہ اگر کسی عورت نے بیوہ ہونا ہے وہ اب میرے اور اسلام کے راستے میں آئے، کسی کو اپنے بچے یتیم کرانے ہیں تو آئے، اسلام کے خلاف کھل کر کے بات کرے۔ روایتوں میں آتا ہے یہ عظیم
اسلام کو ایک فتح ملی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دین اسلام قبول کرنے میں۔ جہاں سارے صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں، وہیں پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کو اللہ سے مانگ کر کے لیا ہے۔ ان کو ایک لقب جو عظیم لقب ہے اور منفرد لقب ہے، مراد رسول ان کو حاصل ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے ایک مرتبہ فرمایا لو کان بعدی نبی وکان عمر، کہ اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا، نبوت کا سلسلہ بند نہ ہوتا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ایسی شان دی تھی کہ میرے بعد نبی بنتا اگر تو عمر بنتا، میرے بعد اگر کوئی نبی آتا تو وہ عمر آتا۔ اور دوسرے موقع پر فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ اللہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل اور زبان پر حق جاری کر دیا۔ یہ دل اور زبان پر حق کیا ہے کہ روایتوں میں آتا ہے، جہاں مفسرین کی تحقیق کے مطابق 22 قرآن کی آیتیں ایسی ہیں جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر اتری ہیں۔ کوئی واقعہ پیش آیا، اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنا مشورہ دیا، اپنی رائے دی، اللہ نے اسی رائے کو، اور روایتوں میں آتا ہے یہاں تک کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ نے اسی لفظ کو قرآن میں نازل کر دیا۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ظالموں نے ان پر ایک تہمت لگائی، اور یہ تہمت کا اثر یہ ہوا کہ ہر رستوں میں باتیں شروع ہو گئی، گھروں میں باتیں شروع ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ایسی نہیں ہو سکتی، ایسی افواہیں پھیلنی شروع ہو گئی، اور حالات اس طریقے سے ہو گئے کہ نبی ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر، اپنے مائکے میں واپس آ گئی ہیں، اپنے والد اور والدہ کے پاس۔ ادھر حالات بڑے کشیدہ، ادھر جہاں پر بھی 2-4 لوگ جمع ہوتے ہیں وہ باتیں کرتے ہیں کہ کیا ہو گیا، کس طرح ہوا، ایسا نہیں ہو سکتا، کسی کی عجیب الگ بات، کسی کی الگ بات۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے کچھ صحابہ سے مشورہ لیا کہ تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے، ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے کہ ظالموں نے ان پر تہمت لگائی ہے، کہ تم کیا رائے دیتے ہو۔ روایت میں آتا ہے الگ صحابہ نے الگ رائے دی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رائے دی ہے ان کے الفاظ تھے فسبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ رائے دی کہ پاکیزہ تو اللہ کی ذات ہے، مگر جہاں تک لگتا ہے یہ بہتان عظیم ہے۔ یہ رائے دی کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر جہاں اللہ رب العزت پلید مکھی کو بیٹھنے نہیں دیتے، وہاں پلید عورت کو ان کے بستر میں کیسے بٹھا سکتے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ بہتان عظیم ہے ان ظالموں کی طرف سے۔ اور روایتوں میں آتا ہے یہ مسئلہ بڑا لمبا ہو گیا۔ اس ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں ہیں۔ روایت میں آتا ہے ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر چلے گئے، گھر میں جا کر اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے تو میں تمہاری طرف سے اللہ سے معافی مانگوں گا۔ اور روایت میں آتا ہے یہ جو کہنا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اس وقت اپنی باتوں، اپنے الفاظ کو بھول گئی، جو میں کہنا چاہتی تھی، جو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینا چاہتی تھی، میں الفاظ ہی بھول گئی، یہاں تک کہ میں ایک نبی کا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تک بھول گئی کہ میرے اوپر ایسی۔ روایت میں آتا ہے ام رومان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ سے پوچھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب سے عائشہ میرے گھر سے آئی ہیں اس وقت سے حال ان کا کیسا ہے؟ فرماتی ہیں کہ ہر وقت یہ روتی ہیں، اللہ سے گڑ گڑاتی ہیں، آہوزاری میں ان کا دن گزر رہا ہے، آہوزاری میں ان کی راتیں گزر رہی ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے ایک وقت گزرنے کے بعد کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار نظر آنے لگے،
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے گھر والوں سے، ام عائشہ صدیقہ سے، کہ آپ اس مسئلے کا حل اللہ نکالیں گے۔ روایت میں آتا ہے 18 آیتیں اس واقعے پر اتری ہیں کہ جو لوگوں نے بہتان لگایا ہوا ہے، اللہ نے اس پر 18 آیتیں اتاری اور ان ظالموں کے ان بہتان کو غلط کہا کہ یہ لوگ غلط کہہ رہے ہیں، عائشہ ایسی نہیں ہو سکتی۔ اور عجیب سے عجیب بات یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب مشورہ مانگا گیا، انہوں نے فرمایا فَسُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ، اللہ کی ذات پاکیزہ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ان ظالموں کی طرف سے بہتان عظیم ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہی الفاظ اللہ نے قرآن میں اتار دیے۔ یہ شان حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جو رائے دے رہے ہیں وہی الفاظ اللہ قرآن میں اتار رہے ہیں۔ ایک موقع ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتار رہے ہیں، آیتیں اتر رہی ہیں، یہ اللہ کی تخلیق بتائی جا رہی ہے، انسان کی تخلیق کس طرح ہو رہی ہے، اللہ پانی پر انسان کی صورت بناتا ہے۔ قرآن میں اس پورے واقعے پوری تخلیق کو بیان کیا کہ اللہ پانی پر انسان کی صورت بناتا ہے، اس کے بعد 3 مہینے 3 اندھیروں میں 4 مہینے تک وہ بچہ رہتا ہے، اس کے بعد 4 مہینے کے بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے، جس کا مفہوم و خلاصہ یہ ساری تخلیق قرآن کی آیتیں اتر رہی ہیں۔ ادھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ان تخلیق کو سن کر کے فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ تخلیق جو سنائی جا رہی ہے کہ اللہ کس ترتیب سے انسان کی تخلیق کرتے ہیں، انسان کو پیدا کرتے ہیں، وہ ایک پورا منظر کشی کی جا رہی ہے۔ ادھر حضرت عمر بن خطاب بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ جب یہ آیتیں مکمل ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ الفاظ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اٹھائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیے کہ یہ عظمت، یہ شان۔ ایک موقع پر کہ طواف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ طواف کر رہے ہیں، طواف سے فارغ ہوئے، مقام ابراہیم جو لوگ حج کی سعادت جن کو ملی یا عمرہ کی سعادت ملی، ان لوگوں نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ کے پاس ایک شیشے کا جار نما ایسی چیز بنی ہوئی ہے جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ ہمارے حساب سے کہ وہ ایک سٹینڈ جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی ہے، اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے کہ یہ کعبۃ اللہ کے ساتھ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر فرما رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر نو حضرت ابراہیم نے کی ہے، اور اس کعبۃ اللہ کے ساتھ ان کی بڑی یادیں جڑی ہوئی ہیں کہ ہم نے ان پر بھی ایمان لایا ہے، کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اس کعبۃ اللہ، اس مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نفل پڑھوں۔ یہ رائے بتائی جا رہی ہے، اپنی خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے میں ایسا کروں، کہ اس سے بڑی یادیں ابراہیم علیہ السلام کی یادیں جڑی ہوئی ہیں کہ ہم جو 2 رکعت نفل میں پڑھوں گا وہ بھی اللہ کے لیے پڑھوں گا، کسی غیر کے لیے تو نہیں پڑھوں گا۔ روایت میں آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام ہو سکتا ہے؟ روایت میں آتا ہے 2 قدم 4 قدم تھوڑے ہی قدم آگے چلے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر کے آگے وَاتَّخَذَ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹئے، مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نفل پڑھیے، اپنی امت کے لیے سنت قرار دے دیجیے۔ یہ رائے کس کی ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے کہ میرا دل چاہتا ہے، اللہ نے قرآن اتار دیا، حکم دے دیا، خود پڑھو اور باقی امتیوں کے لیے سنت قرار دو۔ لہٰذا آج تک اور قیامت تک کہ طواف کے بعد یہ 2 رکعت نماز نفل مقام ابراہیم کے پاس پڑھنے واجب ہیں۔ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی شان کہ ان کی رائے پر اور مفسرین کی تحقیق کے مطابق 50 آیتیں 22 واقعات ایسے ہیں کہ عمر نے رائے دی، اللہ نے اسی رائے پر قرآن اتار دیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ،
کہ اللہ نے عمر کے دل اور زبان پر حق جاری کر دیا کہ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسلام لانے کے بعد اسلام کو ایک بڑی فتح ملی ہے، اور فتح کس طرح کی کہ ایک عظیم دبدبہ، ایک عظیم شہرت اور ایک عظیم رتبہ اور ایک عظیم رعب جو غیروں پر پڑا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے، کہ 10 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب بنے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ 10 سال اور کچھ مہینے ان کی خلافت ہے۔ ان سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کچھ مہینے ان کی خلافت رہی ہے، اور مہینے بھی ایسے کہ جن میں بڑے بڑے فتنے تھے، ان فتنوں کو دبانا تھا، ان فتنوں کو ختم کرنا تھا، جس میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے بھی، جس میں اور عجیب کے زکوٰۃ کے منکر، زکوٰۃ کا انکار کرنے والے بھی کھڑے ہو گئے کہ ان سے لڑائی، ان سے مقابلہ، کو اس فتنے کو دبانا۔ کہ روایتوں میں آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد جو خلافت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہے، اب یہاں سے فتوحات کا ایک دور چلا ہے۔ وہ فتوحات کا دور کیسا تھا؟ عراق، ایران، کیسر، کسرا، فارس، روم، اس وقت کے جو نام کے لحاظ سے کہ بر اعظم افریقہ پورا کا پورا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور میں مسلمانوں نے فتح کیا ہے۔ 22 لاکھ مربع میل، اور ایک سے بڑھ کر ایک ان کی طاقت، ان کی حکومت کی طاقت، اور ان کے دور کو اگر سمجھانا آسان لفظوں میں پڑ جائے کہ آج 1.5 ارب لوگ مسلمان 1.5 ارب مل کر کے مسجد اقصی کو آزاد نہیں کرا سکتے، اکیلا حضرت عمر بن خطاب اپنے غلام اسلم کو لے کر کے اکیلا جا کر کے مسجد اقصی کی چابیاں لے کر کے آ جاتا ہے۔ کوئی لشکر نہیں، کوئی بڑا انتظام نہیں، مدینہ منورہ سے اپنے غلام اسلم کو لے کر کے نکلے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے، اور ترتیب یہ بنی ہے، کچھ ایک سواری ہے، ایک اونٹنی ہے، ایک سواری ہے، کہ کچھ دیر سواری پر میں سوار ہوں گا، تم مہار پکڑے گا، تیری باری آئے گی میں مہار اس کی رسی پکڑ لوں گا۔ یہ ترتیب چلی ہے کہ انہوں نے سفر کو بانٹ لیا ہے، اور اتفاق یہ ہوا کہ مسجد اقصی کے پاس اس وقت لوگ کھڑے ہیں اس انتظار میں کہ مسلمانوں کا ایک عظیم بادشاہ آنے والا ہے، مسلمانوں کا ایک عظیم لیڈر آنے والا ہے۔ لوگ اس انتظار میں کھڑے ہیں، کون ہے، کس طرح کا ہوگا، کیسا دکھنے والا ہوگا کہ جو آج مسجد اقصی کی چابیاں ہم سے لینے آ رہا ہے۔ روایت میں آتا ہے اتفاق یہ ہوا کہ وہ غلام ان کا اسلم کہ اتفاق سے مسجد اقصی کے پاس پہنچتے، اس کی باری آ گئی سواری کرنے کی، اس کی باری آئی، یہ کہتا ہے امیر المومنین کہ میری باری ہے، میں اپنی باری معاف کرتا ہوں، آپ چڑھ جائیں۔ لوگ آگے دیکھ رہے ہیں، غیر دیکھ رہے ہیں، دشمن ہمارے انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں کہ کس منہ سے میں سواری پر بیٹھ کر کے جاؤں گا، اور ہمارا امیر المومنین خلیفہ دوم مراد رسول یہ مجھے میری سواری کی مہار پکڑ کر کے لے کر کے جائے گا، کہ اس نے رائے پیش کی کہ میں نیچے اترتا ہوں، آپ سواری کریں۔ روایت میں آتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے انکار کیا کہ باری تیری ہے، تو ہی سوار ہوگا، اور مسجد اقصی کے دروازے تک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سواری کی رسی پکڑ کر کے آتے ہیں۔ لوگ اس انتظار میں ایک دوسرے کو پوچھ رہے بتاؤ ان میں سے لیڈر کون ہے؟ سوار جو دکھنے میں دکھتا ہی غلام ہے، جو نیچے ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سادگی ایسی ہے، روایتوں میں آتا ہے مسجد اقصی کی چابیاں لینے گئے ہیں، اور کپڑوں پر 17 پیوند ہیں، 17 ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں، کہ ایسی سادگی۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت اور ان کے عدل و انصاف اور ان کی شجاعت اور بہادری اور عظیم ان کی اللہ کی طرف سے جو ان کے دل اور زبان پر جو حق جاری کیا ہے، اس کی ایک عظیم اور سادہ مثال یہ ہے کہ آج اتنے مسلمان ہو کر اور اتنی طاقت ہو کر ایک مسجد اقصی کو آزاد نہیں کرا سکتے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فتوحات کے ایک بڑا دور چلا ہے کہ لوگ سنتے ہیں
اور یہ حکومت یہاں تک نہیں چلی ہے، دنیا میں صرف زمین پر، دنیا میں صرف لوگوں پر حکومت نہیں تھی، ان کی حکومت روایتوں میں آتا ہے آگ پر بھی، مٹی پر بھی، پانی پر بھی اور ہوا پر بھی۔ انسان 4 چیزوں سے مل کر کے بنا ہوا، 4 چیزوں کا مجموعہ انسان ہے کہ چاروں چیزوں پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے حکومت دی تھی۔ کہ حضرت ساریہ ایک صحابی ہیں، یمن میں یہ جنگ لڑ رہے ہیں، ایک لشکر ان کے ساتھ ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں ہیں، جمعہ کا دن ہے، خطبہ دیتے دیتے اچانک آواز آئی ساریہ الجبل، ساریہ الجبل۔ تو لوگ پریشان ہیں کہ خطبہ ہمیں سنایا جا رہا ہے، باتیں ہم سے ہو رہی ہیں، ادھر ساریہ کا نام ساریہ یہاں پہ موجود بھی نہیں ہے۔ روایت میں آتا ہے نماز مکمل ہوئی، نماز مکمل ہونے کے بعد صحابہ پوچھتے ہیں یا امیر المومنین کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ وحی کا سلسلہ جو ہے وہ تو ختم ہو چکا ہے کہ آج وحی تو نہیں آتی، یہ معاملہ کیسا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خطبہ دیتے دیتے اچانک میری نظروں کے سامنے ایک منظر آیا، آنکھوں کے سامنے ایک منظر آیا، میں نے دیکھا ساریہ کھڑا ہے، اس کے پیچھے ایک پہاڑ ہے اور پہاڑ سے دشمن اس پر حملہ کرنے والا ہے۔ میں نے اس کو آواز دی، وہ منظر مجھ سے میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ صحابہ نے یہ ڈیٹ لکھ کر کے رکھ لی، یہ ڈیٹ کون سی ہے، وقت کون سا ہے اور نام کس کا ہے اور موقع کون سا ہے۔ روایت میں آتا ہے کچھ دن گزرے، ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کو فتح کے بعد واپس لاتے ہیں، مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، صحابہ ان کے سامنے جا کر کے کھڑے ہو گئے کہ بتاؤ فلاں ڈیٹ کو ہم نے اس طرح کا واقعہ سنا۔ روایت میں آتا ہے ساریہ فرماتے ہیں کہ میں بھی جنگ لڑ رہا تھا، اچانک میرے کانوں میں امیر المومنین کی آواز پڑی کہ ساریہ الجبل، میں غافل تھا، پیچھے مڑ کر کے رہ گئے، دشمن کھڑے ہوئے ہیں۔ کہ اللہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا پر بھی حکومت دی تھی۔ اور یہ چیزیں، یہ داستانیں نہیں ہیں، کہانیاں نہیں ہیں کہ ہم سیرت اٹھائیں، یہ چیز دلائل کے ساتھ ہمیں ملے گی اور دلائل بھی احادیث مبارکہ سے ملیں گی۔ یہ دور بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس دور میں صحابہ زندہ نہیں ہیں، اکثر اور بیشتر بڑے بڑے صحابہ زندہ ہیں، جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے دیگر کئی بڑے کبار صحابہ کہ پانی پر حکومت ہے۔ اور پانی پر کس طرح کی حکومت ہے؟ دریائے نیل، مصر میں ایک گورنر بنایا گیا ہے جو اسلامی روایتوں میں آتا ہے ایک عجیب سا خط مدینہ میں موصول ہوا، اور اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یا امیر المومنین کہ یہاں ہم جب پہنچے ہیں ہم نے ایک عجیب منظر دیکھ رہے ہیں، اور ایک عجیب منظر کی تیاری ہونے والی ہے کہ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے دریائے نیل سوکھ چکا ہے، لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ لوگ اس میں ایک عورت کو سجا کر کے سوار کر کے اس پانی میں ڈالتے ہیں، اور ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اس دریائے نیل کے پانی کو ایک جن پی جاتا ہے، اور جن مطالبہ کرتا ہے مجھے ایک حسین و خوبصورت عورت سجا سوار کر کے دو، میں اس کو کھا جاؤں گا، تمہارے پانی کو واپس کر دوں گا۔ یہ عقیدہ ان لوگوں کا ہے۔ خط مصر سے مدینہ پہنچتا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 خط لکھتے ہیں، ایک گورنر کے نام کہ تیرے پاس ایک خط پہنچے گا، تیری ڈیوٹی یہ ہے اس خط کو جا کر کے دریائے نیل میں ڈال دینا۔ اور دوسرے خط میں یہ لکھا تھا کہ میں عمر بن خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، اور کئی عرصے سے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، ان کی غلامی میں رہا ہوں، اور جو تعلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن سے ہمیں ملی ہے، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، کہ تم بھی مخلوق ہے، تم بھی اللہ کے حکم سے چلنے والا ہے، کہ یہ تعلیمات ہمیں ملی ہے۔ اور اس خط میں آگے لکھا ہوا ہے کہ تو اگر اللہ کے حکم سے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے حکم سے چلنے والا ہے تو چلتا رہ، نہیں چلتا تو اللہ کا مخلوق نہیں ہے، نہیں مانتا تو تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں، رک جا۔ اور روایت میں آتا ہے اس خط کو پانی میں ڈالا ہے، 18 یا 17 ہاتھ ایک فوارہ چلا، آج تک وہ چلتا رہا، آج تک اس سے پانی کی کمی نہیں ہوئی۔ یہ پانی پر حکومت ہے۔ اور صحابہ کی خصوصاً حضرت عمر بن خطاب کی روایتوں میں آتا ہے مٹی پر بھی حکومت،
आग पर भी हुकूमत कि मदीना में एक अचानक आग नबूदार होगी, एक सुराख से आग निकलनी शुरू होगी, उससे लोगों का नुकसान होने लगा। रिवायत में आता है एक सहाबी हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में आते हैं, या अमीरुल मोमिनीन कि एक आग फलां जगह से नमूदार हुई है, वो नुकसान कर रही है। इधर तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पास बैठे हुए हैं। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी चादर कंधे से उठाते हैं, तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देते हैं। ये अहले किताब से इस्लाम लाकर मुसलमान बने हैं, पहले अहले किताब थे, मुसलमान हुए कि इनको वो चादर मिली। रिवायतों में आता है उस चादर को चादर नहीं चाबुक समझ लिया। ये आग के पीछे चलते हैं, आग को हाँकते हैं जिस तरह हम जानवरों को हाँकते हैं, चली जा शाबाश, जहां से आई है वहीं चले जाओ। और रिवायतों में आता है जिस सुराख से आग निकली थी उसी सुराख में दाखिल होगी। और मिट्टी पर हुकूमत कि अल्लाह ने चारों चीजों पर हज़रत उमर बिन खत्ताब को, मिट्टी पर हुकूमत, जलजला शुरू हो गया। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि जमीन पर, आसमान की तरफ देखते हैं, जमीन पर कोड़ा मारा, जमीन को खिताब करते हैं कि तुझे मालूम है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुबारक शहर में मदफून हैं, और तुझे मालूम है ये गलियां किसकी हैं, जिन गलियों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले फिरे हैं। उमर बिन खत्ताब ने क्या तुझ पर कोई नाइंसाफी की है, कोई जुल्म किया है? तो जलजला, रिवायतों में आता है कि ये जलजला उस वक्त रुका है, क़यामत तक ये जलजला मदीना की मुबारक जमीन पर नहीं हो सकता। क़यामत के करीब दज्जाल के खुरूज से पहले रिवायतों में आता है 3 मरतबा जलजला होगा, और ये जलजला आजमाइश के लिए है। कमजोर ईमान वाले, जलजला हुआ, जलजला होगा, ये लोग कमजोर ईमान वाले भाग करके दूसरे मुल्कों की तरफ चले जाएंगे, और रिवायतों में आता है यही लोग दज्जाल का टोला बनेंगे, दज्जाल की जमात में शामिल होने वाले। जो लोग इस्तिकामत से के साथ रुके रहेंगे कि अल्लाह इनको इस्तिकामत देगा। कि उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि अदल व इंसाफ के एक बेहतरीन नमूना, बहादुरी शुजाअत का बेहतरीन नमूना कि मुसलमानों के लिए कि हम जिस तरीके से, जिस रुख से देखें, उनकी सीरत को पढ़ें, हमें हर रुख से, कि हर तरीके से हमें वो नमूना मिलेंगे कि हुक्मरानी ऐसे करके दिखाई है कि ऐसा कोई सादगी वाला हुक्मरान आज मिलता ही नहीं है। हम जिस सादे को समझ करके, सादे को हम वोट दे करके अपना बड़ा बनाते हैं, वही सादा कल को अपने खास हाथ को आने दिया, दूसरों को धक्के मार दिए। आने की भी जरूरत नहीं है कि हम मुसलमानों में से खड़े करते हैं कि ये हमारे उन हुक्मरानों की तरह उनके तर्ज पर चलने वाला बनेगा, मगर नतीजा क्या निकलता है, वही लोग ठुड्डे मारते हैं बाद में। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सादगी ऐसी कि रात को लोग सो जाते हैं, गश्त करते हैं। कभी मदीना से बाहर एक कबीला आया, कबीले में एक खीमा लगा हुआ है, खीमे के दरवाजे पर गए, देखा बच्चों की आवाज आ रही है, दस्तक देकर के पूछा क्या मामला है। पता चला बच्चे भूखे हैं, खाने का कोई इंतजाम नहीं है। पतीले में, देगची में उस वक्त उस हिसाब से कि मैंने पत्थर, वो औरत कहती है मैंने पत्थर डाले हुए हैं बच्चों को तसल्ली के लिए कि बच्चे ये देखते रहे कि कुछ पक रहा है और ये तसल्ली करते हुए सो जाएं। और साथ में उसने एक अल्फाज कहे कि क्या हमारे हाल का अमीरुल मोमिनीन को खबर नहीं है, कि हमारे बच्चों का ये हाल है कि उसको खबर नहीं हो कैसा अमीर हुआ, कैसा अमीरुल मोमिनीन बना। रिवायत में आता है उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं कि तुमने कोई खबर पहुंचाई, कोई इत्तला तुमने दी, हो सकता है अमीरुल मोमिनीन को खबर ना हो। रिवायत में आता है यहां से वापस लौटे हैं, बैतुल माल से कुछ माल उठाया, कुछ गिजा, कुछ खुराक उठाई, कुछ सामान उठाया, उठाकर उसके घर में चले गए। खुद चूल्हा जलाते हैं, चलाकर ये असलम इनका गुलाम इनके साथ है, चूल्हा जलाया, रोटियां पकाई, जो इंतजाम था वो करके बैठे हैं। असलम कहता है सारा इनका इंतजाम हो गया, वापस चलें, सुबह इनके मामलात हम तय करेंगे। रिवायत में आता उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी वजह से ये बच्चे रोए हैं, तू क्या चाहता है मैं इनको हंसते छोड़े बिना चला जाऊं, हंसते देखे बिना ही चला जाऊं? कि ये सादगी है। इधर रूम और फारस के बड़े बड़े बादशाह आते हैं, उनके कासिद आते हैं। एक कासिद आया, पूछा लोगों को कि तुम्हारा खलीफा, तुम्हारा बादशाह किधर है? लोग कहते हैं हमारा बादशाह नहीं होता। साहबा कहते हैं हमारा कोई बादशाह नहीं है, हमारा अमीरुल मोमिनीन है, बताओ उसका महल किधर है?
یہ کہتے ہیں اس کا محل بھی کوئی نہیں، جاؤ فلاں جگہ پر دیکھو وہاں پر مل جائیں گے۔ وہ روم کا وہ بادشاہ کا قاصد آ کر کے دیکھتا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی زمین پر پتھر کا سہارا لے کر کے سوئے ہوئے ہیں۔ یہ اس وقت کے خلیفہ کہ 22 لاکھ مربع میل تک حکومت، اور حکومت اتنی ایسی نہیں بلکہ اللہ نے بڑے عجیب و غریب طریقے سے ان کو حکومت دی ہوئی ہے کہ حال ایسے ہے کہ ان کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک 3 پیوند میں نے دیکھے ہیں، اور کسی نے کہا اوپر سے نیچے تک 5 پیوند 7 پیوند میں نے ان کے کپڑوں پر دیکھے، اور بیت المقدس کو فتح کرنے کے 17 پیوند ان کے کپڑے میں لگے ہوئے۔ اور یہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی روایتوں میں آتا ہے کہ ابو لؤلؤ فیروز ایک مجوسی جو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام، روایتوں میں آتا ہے مسلمانوں کو ایک کمہار کی، ایک ملٹی ٹیلنٹڈ ایک انسان کی ضرورت پڑی جو سارے کام جانتا ہے۔ ادھر رائے پیش کی ایک کمہار ہے، وہ سارے کام جانتا ہے، اسلام مسلمانوں مگر ہے مجوسی۔ اب مدینے میں مجوسیوں کو غیروں کو اجازت نہیں ہے اندر آنے کی، کہ وہ اندر آ نہیں سکتا۔ مشورہ ہوا کہ ایک لمیٹڈ جگہ تک اس کو آنے کی اجازت دی جائے، یہ کام ختم کر کے چلا جائے گا۔ روایتوں میں آتا ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے، اس سے پوچھا کہ تو کیا کام جانتا ہے؟ اس نے کہا میں فلاں کام بھی کرتا ہوں، فلاں بھی کرتا ہوں۔ ان پوچھا پھر کوئی خاص کام بتا، تیرا خاص ٹیلنٹ بتا، تو کیا کام کرتا ہے؟ اس نے کہا میں ایسا برچہ بناتا ہوں لوگ واہ واہ کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی ایک برچہ بنا کر کے دے۔ اس نے کہا میں بنا کر کے دوں گا، ایسا برچہ بناؤں گا دنیا یاد رکھے گی اس برچے کو۔ ادھر عمر بن خطاب ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں اس مجوسی نے مجھے دھمکی دی ہے۔ وہ کہتے ہیں دھمکی کیسی؟ کہ اس نے مجھے دھمکی دی کہ ایسا برچہ بنا کر کے دوں گا دنیا یاد رکھے گی۔ روایت میں آتا ہے ایسا ہی ہوا کہ اس نے اپنی پرانی دشمنی اور ایک بڑا منصوبہ، ایک بڑی سازش کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی وقت، فجر کی نماز ہے، لوگ اٹھ، صحابہ آ کر جمع ہو چکے ہیں، صف بندی ہو چکی، ہماری طرح کی اس وقت صف بندیاں بھی نہیں ہوا کرتی تھی۔ ہم اعلان کریں صفوں کو ٹھیک کر لو، اور اعلان میں یہ نتیجہ نکلتا ہے بھائی پاس کھڑے، بھائی پیچھے چلا گیا کہ اس کے ساتھ میرا کندھا نہ مل جائے، کہ وہ صحابہ جیسی صف بندی بھی نہیں کہ صف بندی ہو گئی۔ اس کو ایک بڑا موقع ملا، پہلی رکعت ہے، روایتوں میں آتا ہے اس نے ایک برچہ مارا، پھر دوسرا 6 بار اس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا، اور حملہ ایسا تھا جس حملے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ سے ان کی آنتڑیاں باہر آ گئی۔ اور روایتوں میں آتا ہے یہ جو حملہ ہوا ہے 26 یا 27 ذوالحجہ، اور اس حملے کے بعد 3-4 دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان زخموں کا علاج و معالجہ ہوتا رہا کہ طبیب ان کو شہد پلاتے، ایک راستے سے نکل آتا، ان کو دودھ پلایا جاتا، دوسرے راستے سے نکل آتا، کہ ایک یکم محرم کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی حکمرانی سے، ان کی سیرت سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر